Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me. Students, today I'm gonna sharing with you first year Islamiyat Lazmi Islamic Study lesson number 1 short answer question. And please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. اسٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے لیسن نمبر 1 اسلامیات لازمی جو ہے اسلامک اسٹڈیز کا لیسن نمبر جو 1 ہے اس کے ہم شارٹ آنسر کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو شارٹ آنسر کوسچن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک لیسن کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کے شارٹ آنسر کوسچن جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو یاد کرنے میں. اچھا جی، سب سے پہلا جو ہے یہ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اچھا جی، سب سے پہلا جو کوسچن ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں. یہ ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ آپ کو لانگ کوسچن میں آئے گا. اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آپ لازمی یاد کر لیجیے گا. اچھا، آپ کو شارٹ آنسر کوسچن میں بھی یہی آ سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں. تو آپ نے یہ لکھنا ہے توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے لکھنا ہے توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. یہ جو ہے یہ بنیادی عقائد ہیں. اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے وہ ہے توحید کا مفہوم بیان کریں. یہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے. یہ یہاں سے لے کر اسی کے احکام کو ماننا چاہیے، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا جی، توحید کے لغوی معنی. آپ نے یہ کوسچن جو ہے یہ چھوٹا سا ہے، توحید کے لغوی معنی بیان کریں. وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ یہ لکھیں گے کہ توحید کے لغوی معنی واضح کریں، یہ بھی آپ وہ دے سکتے ہیں. اب یہ جو توحید کی 2 اقسام تحریر کریں، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا جی، سب سے پہلا جو دوسرا ہے وہ ہے توحید کے لغوی معنی جو ہے وہ بیان کریں. تو توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا. یہ کوسچن نمبر جو ہے یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، یہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا جی، دوسرا کوسچن جو ہے توحید کے اصطلاحی معنی لکھیے. یہ الگ سے ایک کوسچن ہے، یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے. دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. یہ جو توحید کے اصطلاحی معنی ہیں اس کا یہ کوسچن. اچھا جو اس کے بعد آتا ہے وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل تحریر کریں. یہ جو وجود باری تعالیٰ ہے اس کے 2 دلائل ہم نے دینے. اب یہ جو وجود باری تعالیٰ ہے اس کے 2 دلائل جو ہیں وہ آپ نے دینے ہیں. ہاں جی، تو یہ جو ہے یہ یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے کہ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں یہاں سے لے کر کیا اللہ میں شبہ ہے، اس فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے. یہ یہاں تک کوسچن آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا جی، یہ ایسے بھی آ سکتا ہے یہ کوسچن وجود باری تعالیٰ کے بارے میں چند سطریں لکھیں. یہ ایسے بھی آ سکتا ہے اور ایسے بھی آ سکتا ہے وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل تحریر کریں، ایسے بھی. اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے یہ لانگ کوسچن ہے. شرک سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام وضاحت کے ساتھ لکھیے. یہ جو ہے وہ لانگ آنسر کوسچن ہے، یہ آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا جی، یہ لازمی آیت یاد کریے گا. ظلم عظیم سے کیا مراد ہے، ظلم عظیم سے کیا مراد ہے. یا تو وہ آپ کو ایسے دیں گے یا تو وہ یہ لکھیں گے کہ ان الشرک لظلم عظیم کا ترجمہ لکھیے، یا تو وہ ایسے لکھیں گے. اگر وہ آیت دیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہوگا، یا تو اگر وہ ایسے دیں گے ظلم عظیم سے کیا مراد ہے تو آپ کو اسی آیت کا ترجمہ لکھنا ہوگا کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اچھا جی، اس سے اگلا جو کوسچن ہے وہ ہے شرک کا لغوی معنی. تو شرک کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجے پن کے ہیں. یہ ایک کوسچن ہو گیا. اچھا، کوسچن نمبر 2 ہے شرک کا اصطلاحی معنی. دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا. اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہیں، یہ آپ چھوڑ دیجیے گا، بس تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا یہاں تک آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا جی، اس سے آگے جو ہے وہ آیت ہے یہ لیسا کا مثلہ شیئن. یہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یہ بھی آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا، ان الحکم للہ، ان الحکم
इल्ला लिल्लाह, ये आप याद कर लीजिएगा आयत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आती है, हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए है। अच्छा जी, उससे अगले जो क्वेश्चन है वो है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी ज़िंदगी, और ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और ये जो है आप ये भी याद करिएगा, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात जो हैं, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के 2 असरात लिखिए। ये 2 असरात कौन से हैं आपने ये लिखना है, एक इज़्ज़त नफ्स और दूसरा इंकिसार। ये जो है ये पूरे आपने ये दोनों याद कर लेने हैं और दोनों लिखने हैं। अच्छा, उससे आगे जो है, उससे अगला शार्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो है, इस्तिकामत व बहादुरी से क्या मुराद है। तो आपने ये इस्तिकामत व बहादुरी जो है ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपने याद करना है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से इस्तिकामत और बहादुरी पैदा होती है, यहाँ से लेकर गमज़दा होते हैं का पैकर बन जाता है, यहाँ तक। अच्छा जी, उससे अगला क्वेश्चन है, ईमान की पहचान बयान करें। ईमान की पहचान जो है वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, जिस तरह कोई दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह ईमान की पहचान अमल सालिह से होती है। अगर कोई शख्स ज़ुबान से ईमान का दावा करता है मगर इसके अमाल अच्छे नहीं, तो यही समझा जाएगा कि ईमान ने उसके दिल की गहराइयों में पूरी तरह जगह नहीं बनाई। गर्ज़ी का अकीदा तौहीद इस बात का तकाज़ा करता है कि नेक अमाल बजा लाई जाएँ और बुरे अमाल से बचा जाए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है ईमान की पहचान बयान करें, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने रिसालत का इस्तिलाही मानी बयान करें। रिसालत का इस्तिलाही मानी आपसे, अच्छा ये क्वेश्चन ये ऐसे भी हो सकता है कि रिसालत का मफ़हूम बयान करें, ये ऐसे भी हो सकता है। अगर ये ऐसे होगा तो आपने ये फिर पूरा पैराग्राफ आपने याद करना होगा। अगर वो आपसे ये पूछेंगे रिसालत का इस्तिलाही मानी बयान करें, तो इस्तिलाही मानी कौन सा है रिसालत के, सबसे पहला क्वेश्चन है रिसालत का लुग़वी मानी बयान करें। रिसालत का लुग़वी मानी बयान करें। रिसालत के लुग़वी मानी पैगाम पहुंचाना है और पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है रिसालत का इस्तिलाही मानी बयान करें। इस्लामी इस्तिलाह में रसूल इस शख्स को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम की तबलीग के लिए अपनी मखलूक की तरफ भेजा हो। रसूल को नबी भी कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये आप में भी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है नबी के मानी बयान करें। तो नबी के ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि नबी के मानी है ख़बर देने वाला। चूँकि रसूल लोगों को अल्लाह ताला के इरशादात से आगाह करता है, इसलिए उसे नबी भी कहा जाता है। अम्बिया और रसूल अपने माशरा के बेहद नेक और पारसा इंसान होते हैं जिन पर अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने अहकाम नाज़िल फरमाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है वही का लुग़वी मानी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वही के लुग़वी मानी दिल में चुपके से कोई बात डालने और इशारा करने की हैं, और इस्लामी इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह ताला का वो हुक्म है जो इसने अपने किसी रसूल की तरफ फरिश्ते के ज़रिए नाज़िल किया, या बराह रास्त उसके दिल में डाल दिया, या किसी पर्दे के पीछे से उसे सुनवा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसला रसूलन फयूही बिइज़्नि मा यशा। ये यहाँ तक आपने याद करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, उससे आगे है, आप ये भी याद कर लीजिएगा कि अम्बिया की तादाद बयान करें। अम्बिया की तादाद बयान करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। अम्बिया, बाज़ रवायत में अम्बिया की तादाद 1,24,000 बयान की गई है, मगर कुरान मजीद में नाम लेकर सिर्फ चंद अम्बिया का जिक्र किया गया है, तमाम के नाम नहीं बयान किए गए। अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा जी, अल्लाह ताला फरमाता है, ये यहाँ तक आप नहीं लिखेंगे, आप ये यहाँ तक लिखेंगे कि बयान किए गए हैं, यहाँ तक। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है ख़तामुल नबिय्यीन। ये ख़तामुल नबिय्यीन के बारे में बयान करें। ये जो है आपने यहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन सिलसिला अम्बिया के आखिरी फ़र्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और क़यामत तक के इंसानों को आप ही की पैरवी करनी है। ताहम हर मुसलमान पर लाज़िम किया गया है कि वो तमाम अम्बिया की नबूवत पर ईमान लाए। ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा कि इस सिलसिले में तफरीक की इजाज़त नहीं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसूलिही, हम उसके रसूलों में बाहम कोई फ़र्क भी नहीं करते। ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, उससे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे अगला वो है अम्बिया का एहतराम बयान करें।
یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے۔ اچھا جی، اب یہ اگلا کوسچن ہے، رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، وضاحت کریں۔ یہ کوسچن آپ نے پورا، یہ جو پوائنٹ ہے رسول کی وضاحت، رسول کی ضرورت، یہ آپ نے لازمی پورا یاد کرنا ہے جہاں تک یہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے، اسی پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو، یہ یہاں تک آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو کوسچن ہے انبیاء کی خصوصیات، یہ انبیاء کی خصوصیات بیان کریں، یہ لانگ کوسچن ہے، یہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ پورا لانگ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 7 ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ شارٹ آنسر کوسچن جو ہے اس میں وہ یہ ہے، رسالت محمدی کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں، تو سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ عمومیت ہے اور دوسری پہلی شرح کا نساخ، یہ یہاں تک ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ دو، ایک عمومیت اور دوسری پہلی شریعتوں کا نساخ، یہاں تک آپ نے یہ دو جو ہیں رسالت محمدی کی 2 خصوصیات جو ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے وہ ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ سنت نبوی کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ جو ہے یہ کوسچن یہاں سے اللہ کی طرف سے، یہ جو پوائنٹ ہے تو یہ رسالت سنت نبوی کی جو حفاظت کیسے ہوئی، یہ جو ہے یہ پورا پوائنٹ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا، یہاں سے لے کر بھی فرما دیا، یہ پورا پوائنٹ آپ نے سنت نبوی کی حفاظت آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ترجمہ لکھیے، تو آپ نے یہ لازمی یاد کرنا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ 2 کوسچن آ رہے ہیں ختم نبوت میں۔ پہلا کوسچن ہے ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں، وہ ہے ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ کوسچن نمبر 2 ہے جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ اس کا آنسر ہے آپ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کامل شریعت وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہاں تک یہ جو ہے یہ پوائنٹ کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا پوائنٹ جو کوسچن ہے وہ ہے دین کی تکمیل بیان کریں۔ اس کا یہ یہاں سے یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا، آپ کی شریعت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے آپ کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں، اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی حفاظت، اگلا کوسچن ہے قرآن کی حفاظت بیان کریں۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں سے لے کر طریقے پر چلے، یہاں تک اپنے یاد کرنا۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، ایک حدیث اور آیت لکھیں، یہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ختم النبیین، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یہ بیان کریں۔ یہ جو ہے کوسچن یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ختم کے معنی بیان کریں، ختمہ کے معنی بیان کریں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں تک آپ نے یہ کوسچن یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، ملائکہ پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ جو ملائکہ کا یہ جو ہے پورا پیراگراف آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ ملائکہ والا، اس میں چھوٹے چھوٹے سے کوسچن بھی ہیں۔ ملائکہ کا لغوی معنی، تو ملائکہ کا لغوی معنی جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ ملائکہ کا اصطلاحی معنی، جس کے لغوی معنی جو ہیں، لغوی جو معنی ہیں وہ کاسد کے ہیں، اور فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ نے پورا پوائنٹ جو ہے
یہ فرشتوں پر کون کون سی ذمہ داری ہے، یہ سب اسی پوائنٹ میں آتی ہیں۔ یہ ملائکہ والا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا جو شارٹ آنسر کوسچن ہے وہ ہے نورانی مخلوق۔ یہ جو ہے یہ نورانی مخلوق ان کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری و نافذ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن جو ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں مینس کہ یہاں پہ یہ کوسچن دیا گیا ہے، انہوں نے یہ کوسچن دیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم بیان کریں۔ یہ کوسچن نمبر 2 جو ہے یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسول پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر ایمان ہونے والی کتابوں پر بھی نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آگے آیت ہو جاتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ اچھا جی، یہ کوسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ یہ جو توریت، زبور، انجیل، ہاں جی، یہ جو ہے مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں اور کن پر نازل ہوئی، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ تینوں۔ اچھا جی، یہ جو ہے وہ لانگ کوسچن ہے۔ قرآن مجید کی 4 خصوصیات تحریر کریں، یہ لانگ ہے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، حفاظت کتاب کا مفہوم واضح کرے۔ یہ یہاں سے لے کر، چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور، یہاں سے لے کر اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے المگیر کتاب سے کیا مراد ہے، یہ پوائنٹ جو ہے آپ نے پورا یاد کرنا ہے۔ المگیر کتاب والا، یہ المگیر والا کتاب والا جو پوائنٹ ہے باقی آسمانی کتابوں کے مطالعہ سے یہاں سے لے کر یہ جہاں تک اور انسانی عقل کے عین مطابق یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس سے اگلا جو شارٹ آنسر کوسچن ہے وہ ہے جامع کتاب، مینس کہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، مختصر لکھیے۔ یہ پورا پوائنٹ یہاں سے لے کر آپ نے رہنمائی کرتی ہے پورا پوائنٹ، یہ جو جامع کتاب ہے یہ بھی آپ نے پورا پوائنٹ یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، کتاب اعجاز سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ نے پورا پوائنٹ یاد کرنا ہے۔ آخرت، عقیدہ آخرت کی مختصر وضاحت کریں، یہ بھی آپ نے جو ہے یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو اس کا یہ آ رہا ہے کہ عقیدہ آخرت کا عقیدہ آخرت کا لغوی معنی، لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کی ہیں، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مینس کہ یہ پورا پوائنٹ آپ، یہ جو آخرت کے بارے میں پوائنٹ ہے یہ پورا آپ یاد کریے گا۔ اس سے یہ جو ہے آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ لکھیے، تو یہ جو ہے آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو 1 2 3 پوائنٹ ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اچھا جی، اس سے آگے جو ہے وہ قادر مطلق، یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ جو قادر مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے یہ والی آیت آپ نے پوری یاد کرنی ہے، اور یہ جزا اور سزا کا جو یہ جو ہے یہ اعمال کا دار و مدار یہ جو ہے انسان کی صحیح سوچ جس سے عقیدہ آخرت پر، یہ یہاں سے لے کر آپ نے اور اس کے اعمال کی قدر و قیمت نہیں، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ جزا اور سزا کا جو کوسچن ہے، کوسچن نمبر 6، یہ یہاں سے نیچے جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے، یہاں سے لے کر معاف فرما دی، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ بڑا کوسچن ہے، لانگ کوسچن، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کریں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو آج کے جو ہمارے شارٹ آنسر کوسچن ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، فرسٹ ایئر کی جو اسلامیات لازمی ہیں اس کے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ سب میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اگر آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کے نیچے کمنٹ کریں کہ آپ کو کس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے گا۔ اپنا بھی بھلا کریں اور میرا بھی بھلا کریں، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔